بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید بارش تھی 25 محرم کو مولا سجاد کی شہادت کے دن کراچی میں بہت بڑا جلوس تھا، ہر سال سے زیادہ مجمع تھا۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی کرنٹ لگ جائے گا، کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کا جذبہ ہے نا، جو اس وقت بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں مجلس میں کچھ بھی نہ پڑھوں، فرض کیجئے میں مجلس میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، یہی دشمن کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ جذبہ جو ہے نا، یہ جو کیفیت ہے نا، شاید ہی کوئی یہ ہو جسے پسینے نہ آ رہے ہوں، مگر ہماری کوئی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے، ہماری سب کی توجہ مولا علی کی طرف ہے۔ یہ علی کے دروازے کے فقیر بیٹھے ہیں، وہ جو 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے وہ بھی علی کا فقیر ہے، وہ جو ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی مولا علی کا فقیر ہے، وہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی فقیر ہے۔ دعا کریں یہ سارا مجمع فقیر ہو جائے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے نہیں، فقیر اسے کہتے ہیں۔ توجہ، فقیر بھائی دیکھو، مجلس مجھے پڑھنے دو، جب تمہارے پاس مائک آئے جب تم بول لینا۔ تو بہت شدید ذمہ داریاں بن رہی ہیں، اور ویسے بھی یہ جتنے موبائل ہیں نا، یہ سارے مخبر ہیں۔ یہ موبائل والے مخبر نہیں ہیں، جی ہاں، موبائل جنہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ میرے عزیز ہیں، مگر یہ موبائل مخبر ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے لائیو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ، اور مجھے موت کا خوف نہیں ہے، ان کے جلنے کا مجھے احساس ہو رہا ہے۔ میرا دشمن اپنا خون خراب کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کسی کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے جی۔ میرے بڑوں نے میرا نام شہنشاہ حسین رکھ دیا، انہیں اس پر ہی تپ ہے کہ حسین شہنشاہ کیسے ہے۔ ہاں، اس میں ایک کلپ آیا ہوا ہے کہ جی مشرکوں والا نام ہے جی۔ جہاں اہل بیت کے فضائل نظر آتے ہیں وہاں انہیں توحید نظر آتی ہے، وہاں انہیں شرک نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم حسین مولا کو شہنشاہ اور بادشاہ بولنے والے لوگ ہیں، بادشاہی امام حسین کی ہے۔ بات آگے بڑھے، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ قرآن کی بہت روشن آیت ہے، اور اہل بیت کی عظمت پر بہت ہی واضح دلیل ہے، اور پنجتن کی عظمت میں یہ روشن ترین آیت۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحثم بحثی کرے، علم نہ مانے، دلیل کو تسلیم نہ کرے۔ میرے شیعہ سنی بچوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجلس میں صرف شیعہ نہیں بیٹھے، شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو مجلس میں اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں اور مجلس میں شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہندو بھی جی، مجلس میں ہندو برادران بھی ہو سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو۔ خوشبو ہے، جس کا بھی شامہ سالم ہوگا وہ سونگھے گا۔ پھول کی خوشبو تو کہیں رکتی نہیں ہے، جیسے یہ ہوا یہ پوچھ کے تو نہیں چل رہی کہ میں مسلمان کو لگوں یا ہندو کو۔ آگ جلتی ہے تو تپش یہ نہیں دیکھ کے چلتی کہ یہاں میں ہندو کو لگوں یا مسلمان کو۔ کچھ چیزوں کے اثر عوضی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں گلاب کا پھول رکھا ہو تو جس کی ناک صحیح ہے اسے خوشبو آئے گی۔ دیکھیے اہل بیت اللہ کے گلشن کے پھول ہیں،
اور یہ پھول اس وقت یہ تو خوشبو دے رہے ہیں، جنہیں خوشبو نہیں آ رہی ہمیں ان کو بیماری سے نکالنا ہے۔ یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی اگر کوئی وائرس آ جائے تو اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ یہ مجلس اعضاء کورونا کی ویکسینیشن بھی بڑا کارنامہ ہوگا، مگر یہ مجلس اعضاء منافقت کی ویکسینیشن ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی؟ گفتگو آگے بڑھے۔ دیکھیے، میں سنی شیعہ بچوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ضدی علی والا نہیں ہوتا۔ ضد کرنے والا، الجھنے والا، بحث کرنے والا، علی والا وہ ہوتا ہے جو دلیل سے بات کو مان لے، جو دلیل کے آگے تسلیم ہو جائے۔ اور ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ دلیل دینے اور دلیل سمجھنے کی عادت ہو جائے۔ جو پوری قوم دلیل سننے کی عادت کر رہی ہو، وہ کسی سے بے دلیل بات مانے گی نہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ توجہ، میرے مقدماتی دو جملے سن لیے آپ نے۔ یہ ساری قوم مشق کر رہی ہے مجلسیں کر کر کے کہ دلیل سے بات کرو۔ دلیل سے بات کرنے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور دلیل سننے کی ہمیں عادت ہو رہی ہے۔ دلیل سے ہٹ کر بات کرو گے تو نہ ہم مانیں گے اور نہ تمہاری مانی جائے گی۔ جی، ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور بھی نہیں مانے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر دنیا میں علی، اگر آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے تو دنیا میں پہلے نمبر پہ مانو۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے ڈال کے، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر، گلے میں کشکول ڈال کر، گلی کوچوں میں، بازاروں، شاہراہوں پہ گھومتے ہوئے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا، جہاں میں ملا نہیں پہنچ پاتا، توجہ ہے، وہاں یہ ملنگ پہنچ جاتا ہے۔ خبردار میرے عزیزوں، میرے بچوں، کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ اگر تم نمازی ہو اور کسی کو نماز میں کمزور دیکھ رہے ہو تو اسے نفرت نہیں کرنا۔ ہمیشہ بیمار سے پیار کیا جاتا ہے، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے۔ جی، توجہ ہے۔ اگر ایسے سوچیں گے تو پھر کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا جس کا احترام کیا جائے۔ یہ تو اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو شاید سب سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ لہذا اس بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات جس سے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے وہ ہے حب علی۔ حب علی، محبت مولا کائنات۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہمارا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ سنی بھی اچھا لگے گا جو علی سے پیار کرتا ہوگا، ہمیں وہ ہندو بھی اچھا لگتا ہے جو یا علی مدد بولتا ہے، ہمیں وہ غیر مسلم بھی اچھا لگتا ہے جو ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نقطے کے اوپر آ گئے ہیں کہ جس نقطے کو مشترکہ نقطہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے دو جملے کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بڑے یہ آرزو لے کر مٹی میں چلے گئے، انہیں زیر زمین کیڑے کھا رہے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا شکل بھی بگڑ چکی ہے۔ انہیں زیر زمین کیڑے کھا رہے ہیں اور ہم تو آج بھی جنگل میں بیٹھے علی علی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، زرداری صاحب، ایک صاحب کہنے لگے آپ کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اگر نہ مل رہا ہوتا تو مجلسوں میں مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے کہ تمہیں کیا ملا اور تمہیں کیا ملا، مگر ہم سب کو جو مشترکہ چیز ملتی ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ پریشانیاں جب گھیر لیں، مشکلات جب چکر کاٹنے لگیں تو پھر غم حسین میں آ جانا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ نسخہ امام رضا کا دیا ہوا ہے۔
میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، کوئی یہاں چین سے نہیں رہ سکتا۔ جس کی مثال کے طور پہ 15 لاکھ کی تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو 100 روپے روز بچاتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ پریشان سب ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں سب پریشان رہیں گے، ہر ایک کی پریشانی اس کے حساب سے ہے۔ ایک صاحب آئے مولانا کے پاس، مولانا سر میں درد رہتا ہے، دعا بتا دیجئے۔ دعا بتا دی، کہا جی گھٹنے میں بھی درد ہے، کچھ کہہ دیجئے۔ انہوں نے اور دعا بتا دی۔ کہہ لیں کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک اور دعا بتا دی۔ کہہ لیں میری بیوی کے سر میں درد رہتا ہے، انہوں نے دعا بتا دی۔ اب جب 15 20 50 سے انہوں نے پریشانیاں بتا دی تو انہوں نے الجھ کر کہا بھائی یہ دنیا ہے، آرام تو جنت میں ملے گا۔ یہاں تو سب کو پریشان رہنا ہے نا۔ اس پریشانی کے عالم میں اگر کوئی چیز اطمینان عطا کرے تو وہ ذکر حسین ہے۔ تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ ایک ہی نام میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے امام حسین کا ذکر۔ دلیل کے بعد میرے عزیزو بحث نہیں ہوگی، یا دلیل مانو یا دلیل دو۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں، یا دلیل مانو یا دلیل دو۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دلیلیں دینے کے لیے، ہمارا کام ہے یہاں دلیل دینا۔ ہم مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کسی سے کہ تم نمازوں میں الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہتے ہو۔ ہم نے کبھی آپ کی کسی اذان پہ تبصرہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے حی علی خیر العمل کیوں نکال دیا۔ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اذان میں علی و اللہ بڑھا دیا، کلمے میں علی و اللہ بڑھا دیا؟ ہم نے بڑھایا نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہے۔ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جب کسی ایک عالم کو دکھایا نا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کہنے لگا یہ مومنوں کا کلمہ ہے، مسلمانوں کا دکھاؤ۔ تو وہاں وہ جو صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے بھائی پھر ایسے مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے جنہیں علی کی آواز ہی اچھی نہ لگتی ہو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں یہ اذانیں انہیں دہشت گردی لگتی ہیں جی، اور آخرت میں اس آواز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی کی آواز، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔ علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی، جب جنت کی کنڈی بجتی ہے تو یا علی کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے اپنے استاد آیت اللہ جوادی عاملی کا کلمہ سنا، وہ جملہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جنت کے دروازوں پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بڑا حسین جملہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ آگے بڑھے بات، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ گرمی تو مار دی نا آپ نے جی، موسم کی گرمی مار دی، ولایت کی گرمی زیادہ ہے یا نہیں؟ بات آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ بات روشن ہے کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، توجہ خیریت ہے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے ہی بات سننا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات کی افضلیت کے ہم قائل ہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، اگر آمادہ ہیں تو 2 دلیلیں دے دوں۔ سب سے پہلی دلیل علم علی، علم علی، جو جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی بڑی با فضیلت ہے۔ بتاؤ نبی کے بعد کون سب سے بڑا عالم؟ مجھے ایک مثال بتائیے کہ کسی صحابی محترم نے سوال کیا اور علی نے جواب نہ دیا ہو۔
مجھے ایک مثال بتائیے جو علی نے کسی سے سوال کیا ہو کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے تم بتا دو، بلکہ ہمیشہ علی کے دروازے پر لوگ آئے، علی مولا سے ہی پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے، 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا، 8واں سوال کیا تھا، میں تمہیں 27 سوال بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں۔ وہ علی بن ابی طالب جو ایک نگاہ اٹھائیں تو عرش اولا تک انہیں نظر آ جائے، وہ علی بن ابی طالب جو چہرے کو دیکھیں تو دل تک اتر جائے۔ یہ تو مولا علی کی بات ہے، میں بات ان کے بیٹے امام حسن کی کروں۔ 3 سال کی عمر ہے، نبی مکرم کی آغوش میں بیٹھے ہیں، اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے، تھکے تو نہیں ہیں، سرکار دو جہاں ہدایت فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، صحابہ کرام کو رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اس اثنا میں امام حسن آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا اے فرزند رسول، نانا کی بات غور سے سنیں۔ نبی مکرم نے اتنی تنقید بھی برداشت نہیں فرمائی، فوراً اس صحابی محترم کو آواز دے کر کہا اِنَّ ابنی ھذا یلاحظ لوح المحفوظ، یہ میرا بیٹا لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ جی، اور حدیث کے اندر اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، حدیث میں دونوں فقرے آئے ہیں، ایک یطالع لوح المحفوظ اور ایک یلاحظ لوح المحفوظ، میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، اور حدیث میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے میرا بیٹا لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، صحافی حضرات بیٹھے ہیں، اہل قلم بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھا مجمع ہے، میں صرف توجہ چاہوں گا، مطالعے میں اور ملاحظے میں فرق ہے، مطالعے میں اور ملاحظے میں فرق ہے۔ اگر مثلا منور عالم صاحب مجھے کتاب دیں کہ مولانا مطالعہ کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا علم بڑھانا چاہتے ہیں۔ بھائی تھوڑا لیجئے گا بات جو کہہ رہا ہوں، اگر یہ مجھے کتاب دے کر کہیں مطالعہ کیجئے تو یہ میرا علم بڑھانا چاہتے ہیں، تبھی میرا مطالعہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ کہیں ملاحظہ کیجئے تو دونوں میں فرق ہے، مطالعے سے علم بڑھتا ہے، ملاحظے سے تحریر ٹھیک ہوتی ہے، جو تقدیروں کو تبدیل کریں اسے حسن کہا جاتا ہے، جو یہ طے کروائے کہ کس کو کب مرنا ہے اور تبدیل کروا دے کہ اس کا کتنا رزق ہے۔ اللہ رازق مطلق ہے، دیتا حسن کے ذریعے سے ہے، دیتا اہل بیت کے ذریعے سے ہے۔ یہ علمی دنیا کے اندر توجہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے بچوں نے کسی نے بھی کسی سے سوال کیا ہو، بلکہ ہمیشہ اگر ان سے پوچھا گیا، اب میں امام حسن کی خدمت میں آ گیا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ امام حسن کو اور راضی کروں اور امام حسن ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو ایسے ہی ایک شخص نے مولا نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو کفارہ کیا ہے؟ نبی مکرم نے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو۔ آپ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی سوال کر رہا ہے کہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، حرام ہے نا، احرام باندھ کر شکار کرنا حرام ہے، میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو میرے لیے کفارہ کیا ہے؟ امام سے نبی نے فرمایا بیٹا حسن تم بتاؤ کہ کفارہ کیا ہے؟ کہا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے، احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے چوپائے کا شکار کیا ہے یا پرندے کا، نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ حرم میں شکار کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے، مسئلہ ایک پوچھا تھا، حسن نے ہزاروں دروازے کھول دیا ہے۔ وسعت علم اہل بیت، یہ ابھی امام حسن کی بات ہو رہی ہے جن کی عمر 3 سال ہے۔ ایک شخص آیا ہاتھ میں گوہ لیے ہوئے تھے، وہ گوہ چاچا مندہ ہوں سندھی میں گوہ، جی اسے پہلے کھاتے تھے یہ لوگ، پہلے زمانہ جاہلیت میں کھاتے تھے اس کا گوشت، اب بھی باگڑی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر لایا ایک عرب بدو، اور پتہ نہیں کب ماری تھی، کتنے دن پہلے کی مری بھی تھی، اس کی دم پکڑ کر سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوی نبوت کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ بولے گا۔ اللہ اکبر، سرکار کے نام پر ہماری جانیں قربان۔
فرمانے لگے یہ جانور بولے گا. تو اسے ایسے دیکھ کر کہنے لگا یہ بولے گا؟ میں نے اسے مارا بہت دیر پہلے کا مرا ہوا ہے. کب کا مرا ہوا ہے اس نے بتایا. حضرت نے فرمایا نہیں یہ بولے گا. حضرت نے آواز دے کر کہا یا زب من انتا وما انا. زب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو. یا زب اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو ایک جیسے ہی نبی نے کہا نا یا, نبی کسی کو یا کہیں اور وہ مردہ رہے, مجال ہے. نبی کسی کو پکارے اور مردہ ہو جائے. بھائی یہ نبی کی بات کر رہا ہوں, امام حسن کی بات, نبی کے نواسے کی بات ہے. توجہ. نبی نے فرمایا یا صاحب میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی اس کی. پہلے اس کی آنکھیں کھلیں, زبان نکالنے لگی, اپنا چہرہ ایسا سیدھا کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین, آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. اللہ اکبر. جی پھر میرے مولا نے فرمایا جب میرا بچہ میری گود میں بیٹھا ہے. زرداری صاحب شاید امام حسن چاہتے ہیں کہ آج مولا کی بات ہو. میں نے سوچا تو کچھ اور تھا, مگر امام حسن اپنے پاس لے آئے ہیں. یہ سارا مجمع امام کی خدمت میں ہے. آپ سب امام کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں. میرے مولا نبی نے فرمایا میرا بچہ بتائے گا کہ میں کیسا نبی ہوں. تو کہنے لگا یہ بچہ بات کرے گا. تو اب ذرا جملہ سنیں امام حسن کا. فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ, تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے, بچے سے بات نہیں کر رہا. بعد والا جملہ سنیں, بعد والا جملہ سنیں. فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ, تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے, بچے سے بات نہیں کر رہا. انتا جہولن, تو جاہل نہیں ہے, مرقع جہل ہے, مجسمہ جہل ہے. کچھ ہوتے ہیں جاہل اور کچھ ہوتے ہیں جہل. جی نام تو ابو الحکم تھا, نبی کی توہین کرنے پہ ابو جہل ہو گیا. نبی چاہتے تو کہہ دیتے ابو جاہل. جی جاہل کا باپ. سرکار نے ابو جاہل نہیں کہا, ابو جہل کہا ہے. جو اہل بیت کی توہین کرے وہ جاہل نہیں ہے, خود جہل ہے, خود عنوان جہالت ہے. فرمایا انتا جہولن, تو جہل بھی نہیں جہول ہے, جاہل بھی نہیں جہول ہے. فعول کے وزن پر. انتا جہولن و عندی شفاء الجہل, اور میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے. بھائی امام حسن کا جملہ, میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے. فرمایا پوچھ, تو اگر قیامت تک مجھ سے پوچھتا رہے گا میرا علم کم نہیں پڑے گا. عندی بحر العلم, امام حسن کا جملہ, میرے پاس علم کا سمندر ہے. لا تقسمہ الدوالی, جو ڈولوں سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہیں موسم کی اس کیفیت کے باوجود, اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کی خدمت میں ہیں. پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمیں شجاعت اور بہادری کا صدقہ اگر ملا ہے تو وہ علی کے نام سے ملا ہے. علی والا تو ویسے ہی بزدل نہیں ہوتا, علی والا تو ویسے ہی کنجوس نہیں ہوتا, علی والا تو ویسے ہی تنگ نظر نہیں ہوتا. علی والا اور بزدل یہ ممکن ہی نہیں ہے. دل کی دھڑکنیں کسی کے بڑے کو دیکھ کر بڑھنے لگ جائیں, وہ علی والا نہیں ہے. علی والا وہ ہوتا ہے جو سلطانوں اور بادشاہوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. علی والا وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں, خبردار ان لوگوں سے کوئی بال برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. یہ اتنے نااہل ہیں کہ یہ ہماری دشمنی کی خاطر قرآن بھی جلا دیتے ہیں. یہ ہماری دشمنی کی خاطر اپنے ہی مدرسے میں حملہ بھی کر دیتے ہیں. یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں. ان کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو صحرائی ممالک ہے نا, ان سے جو تنخواہیں پکڑی ہوئی ہیں, بھائی میں تو ایسے ہی اشارے میں بات کروں گا, یہ جو صحرائی ممالک سے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے نا, انہیں حساب دینا ہے. اور ہم نے مولا سے عہد کیا ہوا ہے
حساب تم پیسوں کا دو، ہم ولایت علی کا دیں گے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے بھائی، ہمارا معاملہ ہمیں نہیں معلوم یہ جو سانس اندر گیا یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ جب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانس اندر سے واپس آئے گا بھی یا نہیں، تو پھر ہم کسی سے کیا ڈریں گے؟ ویسے ہی بکاؤ مال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ویسے انہوں نے اپنے آپ کو ویسے ہی بیچا ہوا ہے، حیثیت نہیں ہے ان کی کہ ان سے ہمارا کوئی برابری ہو۔ میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا مقدس ممبر پر، حیثیت نہیں ہے۔ ایک تلوار کھینچی ہوئی تھی، علی کی برہنہ تلوار دیکھ کر کپڑے خالی کرنے لگا، کپڑے اتارنے لگا، اور جب کپڑے اتارنے لگا تو مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل ہی نہیں علی اس پہ تلوار چلایا ہے۔ تم تو کل تک کہہ رہے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کر دوں گا کہ شیعوں سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، میری ہر مجلس میں 10 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ سنی تو ہماری جان ہو گئے، سنی تمہیں جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ تم نے ہی سب سے زیادہ سنیوں کو اس ملک میں مروایا ہے، تمہاری وجہ سے ہی زیادہ تر سنیوں کی شہادتیں اور قتل ہوئے ہیں سنیوں کے، تم نے فساد پھیلایا اس ملک کے اندر۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں میں اپنا دشمن سمجھوں، اور تمہیں اسی میں جل جل کے مر جاؤ کہ صبح بھاولپور جا رہا ہے، دوپہر کو حیدرآباد جا رہا ہے۔ میں تو آسمان پہ جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر اکثریت شیعوں کی ہے، میرا یہ مزاج نہیں تھا، میرے یہ لہجے نہیں تھے، اکثریت مولائیوں کی ہے، شیعوں کی ہے۔ جو بھی حسین کا علم اٹھاتا ہے وہ منہ سے نہیں کہہ رہا میں شیعہ ہوں، دل میں شیعہ ہے۔ اس کی ذاتی مجبوریاں ہیں، اس کے علاقائی مجبوریاں ہیں، اس کی خاندانی مجبوریاں ہیں، اس کی آفس کے کاروبار کی اور نوکریوں کی مجبوریاں ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو علی پہلے نمبر پر ہے یا نہیں، وہ کہے گا۔ جواب دیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑے اطمینان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ ہم اہل بیت کو بعد از نبی افضل مانتے ہیں اور اس عقیدے پہ دلیل رکھتے ہیں۔ توجہ، پہلے تو درباروں میں جانا نہ علی مولا کا نہ علی کیا ہے، مولائیوں کا کام ہے۔ ہاں، حقوق کی خاطر 10 دفعہ بلائے جائیں تو 2 دفعہ جانا بنتا ہے، 1 دفعہ کوئی آئے تو 1 دفعہ آپ کا جانا بنتا ہے۔ اخلاقی اور اسلامی تہذیب کا بھی کوئی تقاضا ہے، اور مذہب اور مکتب اور انسانوں اور ملکی اور شہریوں کے حقوق کی بھی کوئی بات ہے۔ لیکن عزیزو، جو دربار ظالم کا اور جابر کا ہو اس دربار میں جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ دربار لگا ہوا ہے مدینے میں، میرے مولا حسن کو بلایا جا رہا ہے، دروازے پہ فورسز کھڑی ہو گئی ہیں۔ جب امام کا بیٹھا تھا، مگر امام فرما رہے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں،
جی آدمیوں سے کہہ رہے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں. کوئی تو بڑھ کر کہہ دیتا ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں. عجب نہیں امام حسن کی آواز آتی کہ جو باپ کی مذہب اور مسلک پر ہو وہی اولاد کہلاتی ہے. جو اپنے باپ کا ہی مخالف ہو جائے وہ اولاد نہیں کہلاتی. حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ نے کہہ دیا تھا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. جو باپ کے کہنے میں نہ ہو وہ اولاد نہیں کہلاتی. فرمایا ہم اولاد آدم ہیں. تعارف کرواتے ہوئے یہاں تک پہنچے فرمایا لو شئتو اگر میں چاہوں جعل تو عراق شامہ عراق کو شام بنا دوں و شام عراق اور شام کو عراق بنا دوں. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں شام کو عراق بنا دوں. گویا امام یہ فرما رہے کہ میں جغرافیہ بدل دوں, میں زمین کا نقشہ بدل دوں, میں علاقے تبدیل کر دوں. عراق یہاں تھا میں عراق کو یہاں کر دوں, شام یہاں تھا شام کو یہاں کر دوں. اور یہ کہتے کہتے فرمایا لو شئتو جعلتو امرأۃ رجلا والرجل امرأۃ. میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. جیسے امام نے فرمایا نا کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں, تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے باتیں بڑی کر رہے ہیں آپ. یہ کون ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عراق کو شام بنا دے شام کو عراق بنا دے مرد کو عورت بنا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, بڑی بات کر رہے ہیں آپ, نہیں ہو سکتا ایسا. فنظر الیہ امام نے غور سے اسے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین مع الرجال. تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں آ کے بیٹھی ہے. تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے. جی بسم اللہ. میرے مولا نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے. وہ مرد تھا عورت ہو گئی, جنس بدلنا شروع ہو گیا. اور پھر جب گردن جھکا کے جانے لگی نا, بھئی ایسے نہیں سنے, جب گردن جھکا کے جانے لگی تو امام نے آواز دے کر کہا تیری بیوی کو ہم نے مرد بنا دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بھائی ایسے دروازے پر بیٹھے ہیں ہم, اب بھی اتنی گرمی میں اطمینان نہ ہو. جو چاہیں تو تبدیلیاں لے آئیں, جو ارادہ کریں تو شام عراق ہو جائے. خبردار اس مجمع سے الجھنا نہیں. یہ کوئی اور لوگ ہیں, یہ کسی اور گھڑے سے پانی پیتے ہیں. تمہارا وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو ان کا ذائقہ ہے. پاکستان کا سنی ہماری جان. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر 25 وزیروں میں 23 نہیں کہا کہ آرمی چیف گزشتہ 40 سالوں سے شیعہ کیوں نہیں لگا, ہمیشہ آرمی چیف سنی کیوں لگتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم ہمیشہ سنی کیوں ہوتا ہے, شیعہ کیوں نہیں ہوتا. ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن جہاں ایک شیعہ تمہیں وزیر نظر آ جائے تمہیں بخار چڑھنے لگتا ہے. یہ پاکستان سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا تھا. وقت تنگ ہے لیکن یہ نعرہ بار بار لگنا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک نعرہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ایک نعرہ ہدیہ لے لیجئے مجھ سے, اور وہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان سے وفاداری, حسین مولا کی عزاداری. حسین کی عزاداری. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہم نے ماضی میں بھی اس وطن کو بنانے میں اپنا زیادہ حصہ رکھا, اور ہم سے زیادہ محب وطن کوئی بھی نہیں ہے. ہم سے سندیں نہ مانگی جائیں کہ محب وطن کون ہے, بلکہ ہم سند دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ کون محب وطن ہے. یہ رونے والا مجمع, یہ حسین کا ماتمدار مجمع, یہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے اور حسین مولا کا نام لینا چاہتا ہے.
کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. شاید یہ ملک اسی وجہ سے باقی رہا اور آگے بڑھ رہا ہے کہ یہاں جگہ جگہ مولا حسین کے علمدار عباس کا علم لگا ہوا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں مجھے غرض نہیں ہے، ہم علم لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ حسینی مدرسہ ہے، یہاں پر حسین کے نام کی کلاس لگتی ہے، یہاں بیٹھنے والا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، یہاں آنے والا ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے. ہم سب یہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے آتے ہیں، ہم یہاں لینے آتے ہیں، اطمینان قلب لینے آتے ہیں، سکون جان لینے آتے ہیں، اور دنیا کی الجھنوں سے نجات لینے آتے ہیں، اور آخرت کا لطف لینے آتے ہیں. ہم اتنی دیر تک عرش پہ چلے جاتے ہیں جتنی دیر فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجلس عزا کا فرش نہیں ہے، اس کا اتصال عرش الہی سے ہو جاتا ہے. عرش کے فرشتے زمین پر مجلس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ زمین پہ ہمیں چاند نظر آ رہا ہے. جی حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ زمین پر ہمیں چاند نظر آ رہا ہے. آواز قدرت آتی ہے یہ چاند نہیں ہے، میرے حسین کی مجلس کا مجمع ہے. یہ جتنا مجمع آپ کا کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ سب اس وقت فرشتوں کی نگاہ میں ہے. عزیزان گرامی، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ایسا ہی ہے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے ہیں، بہتر نہیں ہے امام حسین کے ذکر میں جان جائے. جانا ہم سب کو ہے، کوئی بھی آب حیات پی کر نہیں آیا. یہ جو سانس اندر گیا ہے ضروری نہیں ہے یہ واپس بھی آئے. کیا معلوم کہ ہم گھر بھی نہ پہنچ پائیں. جانا تو سب کو ہے، مگر یہ اطمینان ہو کہ آ رہے تھے تو مجلس میں سے آ رہے تھے. اور دیکھیے گناہگار سب ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش سب کو کرنی چاہیے، مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ آمادہ ہو جاتا ہے اپنے مولا سے بات کرنے کے لیے. اور جب مولا سے بات کریں تو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. یہ فرش عزا امام حسین منا اور مزدلفہ اور مشعر الحرام سے کم نہیں ہے. مشعر الحرام جہاں پر شعور بڑھایا جاتا ہو. چلیے ایک منا چلتے ہیں جہاں ایک اسماعیل ذبح نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کربلا کی منا تو وہ ہے جہاں حسین نے اپنے 18 اسماعیل ذبح کیے. اور جب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے، جب حضرت علی اکبر کے سینے کے برچھی کو ہلایا ہے نا، تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. وہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا. تو میرے مولا حسین نے گھٹنا زمین پر رکھا اور برچھی میں اپنے ہاتھوں کی گرفت کو لیا اور برچھی نکالتے ہوئے آواز دی، نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے، نانا میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کر حسین مولا نے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا. امام نے سینے پہ سینے رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، اور علی اکبر کا لاشا عزادارو اٹھا تو لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں. لاشا اٹھا تو لیا، مگر جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا. وہ کڑیل جوان کی میت کیسے اٹھائے؟ مولا نے زمین پر رکھی پھر اٹھائی. یہ واحد لاشا ہے کہ جسے حسین کے ساتھ کسی اور نے بھی اٹھوایا ہے. جیسے ہی مولا نے دوسری مرتبہ زمین پہ رکھی اور اب اٹھانا چاہتے تھے کہ برابر سے ایک سلام کرنے کی آواز آئی. امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی ہوئی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. مجھے چند دقیقے، چند لمحے میں امام کے اس بیان کو، امام کی مصیبت کو بیان کرنا ہے. امام نے لاشا زینب کے حوالے کر دیا. یہ بی بی لاشا خیمے میں لا کر رکھ دیتی ہیں. عزاداروں، مگر ان کے بھی تو بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، بلکہ جب حسین لاشیں لے کر آئے تو یہ نظر نہیں آ رہی. کسی نے پوچھا کہ اونو محمد کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ سجدے کی حالت میں ہے. جب جا کر برابر میں حسین بیٹھے نا تو آواز آ رہی تھی، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا امام حسین کی آواز آئی، بہن اونو محمد کے لاشیں لایا ہوں. ابھی اون میں دم ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ اماں کہاں ہے.
जनाब ज़ैनब गई हैं, अपने बच्चे के सर को अपनी गोद में लिया। जैसे ही हजरत ओन ने माँ की गोदी की गर्मी पाई, आंखें खोल दी, माँ को बैठे देखा, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अम्मा जब मदीने जाएं तो बाबा को सलाम कहिएगा। ये ऐसी माँ है। गिरिया हो गया, मजलिस में आवाजें बुलंद हो गईं। अज़ादारों तकल्लुफ करके ना रोया करें, जब मजलिस में बैठे तो आवाजों को आजाद किया करें। इमाम जाफर सादिक बुलंद रोने वालों को दुआ देते हैं। करबला में एक माँ और है जिसे रबाब कहा जाता है। इस बीबी ने अपनी दोनों कमाइयां हुसैन पे कुर्बान कर, एक अली असगर और एक सकीना। नन्ना सा उजला सा कुर्ता पहनाया बच्चे को, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, पेशानी का बोसा देते हुए फरमाया, जन्नत में दादी जहरा अगर पूछे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं धुलाया तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, अजरो कमल अल्लाह। मीर अनीस कहते हैं कि बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। लेकर चले इमाम हुसैन और सलाम हो इस माँ पर जो खेमे के अंदर इंतजार कर रही है। अज़ादारों, मुझसे मुहर्रम में एक जवान ने आकर कहा, मौलाना मेरी दादी कह रही है कि मुहर्रम में मछली नहीं खाते। मैंने कहा मैं मौलाना से पूछूंगा, अल्लाह ने हलाल किया है तो दादी आप हराम कैसे कर सकती हैं? मैं मौलाना से पूछूंगा, मौलाना बताइए मुहर्रम में मैं 8 मुहर्रम को मछली खाना चाह रहा था, दादी ने रोक दिया, मैं मछली खाऊं या नहीं खाऊं? मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, इसका जवाब मुझे नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। कहने लगा मौलाना शरई मसला बताइए। मैंने कहा मुझे तो इसका मसला नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे इतना समझ में आता है कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। फरमाते अमा तरोना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही क्रिया करने का। अजरो कमल अल्लाह। लेकर गए हैं एक बच्चा अली असगर, बड़ा जिगर था अजीजों इस माँ का। मेरे हिंदुस्तान के एक मिलने वाले दोस्त मुझसे कहने लगे उनके शहर बनारस में रोज़े आशूर ताज़िये का जुलूस निकलता है और वो मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ करबला में जाके खत्म होता है। कहने लगे जुलूस निकला तो हम उस रस्ते पर आगे चले गए जहां जुलूस को जाना था। तो हमने एक चौक पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें देखी, मगर अजीब बात यह देखी कि हर औरत की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है। कहते हैं जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, कहा भाई मुसलमान लगते हो? तो कहने लगे, मैंने कहा हाँ मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? ये कहने लगे मैंने पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे, आपके घरों में दूध पीते हुए बच्चे होंगे। मुझे नहीं पता शामे गरीबा में पानी कहां से आया। पानी आया, जनाबे ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया, फिर बच्चों को खाना खिलाया, फिर बीवियों को पानी पिलाया और खाना खिलाया। सुनेंगे सब ने पानी पिया। कैसे पिया होगा इसका बयान मुश्किल है। सकीना पानी नहीं पी रही थी, बार बार मैदान में जा रही थी, मेरा बाबा प्यासा है, मेरा भाई अली असगर प्यासा है। कैसे सकीना ने पानी पिया इसका बयान मुश्किल है, मगर बहरहाल बीबी सकीना ने पानी पिया। जब सब बीबियों ने पानी पी लिया, बच्चों ने खाना खा लिया, तो देखा कि एक बीबी है जो पानी नहीं पीती, और वो जनाबे रबाब इमाम सज्जाद के बराबर में जाकर बैठ गई। जनाबे ज़ैनब, ऐ ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम बराबर में आके बैठे, अम्मा पानी पी लें, जिंदगी बचाना लाजिम है।
आपके बदन में तवानाई और जिंदगी पलटेगी। अम्मा पी लीजिए। हुक्म इमाम पाकर जनाबे ज़ैनब ने पानी पी लिया। एक एक घूंट पर चीखे मार मार के रोई। एक एक लुक़मे पे बच्चों को याद करके रोई। जनाबे रबाब ने पानी पिया, खाना खाया। थके नहीं अज़ादारों, मैं एक इशारे में बात करूंगा। जनाबे रबाब ने पानी पिया, खाना खाया। आधी रात गुजरी तो कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं जाती थी, कभी आगे कभी पीछे। फिर जनाबे ज़ैनब ने देखा कि भाभी परेशान है, तो बराबर में आकर बैठी और कहने लगी, भाभी क्या बात है? कहा, मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मेंबर ए पहुंचे चाहूं चलो निकल दे बांध दें। हाँ मेंबर चलाओ जी। बहुत सामान तशरीफ रखें। जाकिर मुदस्सिर इकबाल साहब भी मेंबर पे मौजूद, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ऑफ कोटअद्दू वो भी मेंबर पे मौजूद हैं, नवीद आशिक भी साहब भी मौजूद, सरदार खान वसीम उल अब्बास बलोच, इंशाल्लाह वो आज की आखिरी शख्सियत होंगे। बाबा जी को पुराने मदद। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।